السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید باگیٹ اور آج میں وفاقی دارالحکومت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ میں خصوصی طور پہ چیف کمشنر اسلام آباد جو نئے تعینات ہوئے ہیں کیپٹن عثمان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے متحد ادارے کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے احکامات کو کس طرح سے ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، سوسائٹی مافیا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سوسائٹی مافیا کس طرح سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے میں اس وقت سرگرم ہے اور جگہ جگہ دفاتر بنا کے عوام کو سوانے خواب دکھا کے گھر کے اور لوٹنے میں مصروف ہے۔ اس حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن میں نے کچھ دن پہلے اکٹھی کی اور گئے بگائے ان کو میں آپ سے شیئر کرتا رہا، لیکن آج جو میری بات کا موضوع ہے، جو میری خصوصی اس بات کی توجہ ہے، وہ چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف ہے۔ میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کی طرف دیکھیں اور اس پہ کارروائی کریں اور کروائیں۔ ناظرین، کہانی کچھ اس طرح کی ہے سوسائٹی مافیا کے حوالے سے کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ مختلف سیکٹرز میں دفاتر بنائے ہوئے ہیں سوسائٹی والوں نے اور جگہ ان کے پاس ہوتی نہیں ہے اور عوام کو گھر کا خواب دکھاتے ہیں اور لوٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے اس سٹوری پہ میں نے کام کیا تو پتہ چلا کہ آپ سی پیک کے حوالے سے کچھ ایشوز اس طرح کے منظر عام پہ آ رہے ہیں کہ سی پیک کا نام لے کے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام لے کے عوام کو لوٹنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو اس پہ کچھ چند ایک سوسائٹیز پہ میں نے کام کیا۔ میں نے اس حوالے سے ضلع اٹک بھی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور وہاں پہ کچھ سوسائٹیز، جن میں 2-3 سوسائٹیز ہیں، جن میں سے ایک کا نام ٹیولپ انکلیو ہے، دوسری کا نام ورلڈ RCCI ہے اور رسالہ ایگرو فارم ہے۔ ان کے حوالے سے میں نے جب ضلع انتظامیہ اٹک سے بات کی تو چیف آفیسر جو ضلع کونسل اٹک ہے ان سے بات ہوئی تو میں نے کچھ چیزیں ان سے پوچھی اور ان سے موقف جانا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے آلریڈی ان کے خلاف کچھ کارروائی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو ہم نے 3 اگست کو ایک خط لکھا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو ٹیولپ انکلیو ہے، WRCCI ہے اور رسالہ ایگرو فارم جو ہے، یہ 3 سوسائٹیوں کا خصوصی طور پہ ہم نے ڈپٹی کمشنر کو خط لکھا ہے اور ان کو آگاہ کیا ہے کہ یہ سوسائٹیز جو ہیں ہماری رپورٹ کے مطابق اور ہماری تحقیقات کے مطابق ہمارے علاقے میں ان کا کوئی جو ہے نا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ظاہر تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم ضلع اٹک کے کسی علاقے میں ہم فعال ہیں، وہاں پہ ہماری زمین ہے اور ہم وہ زمین فروخت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی جو ہے نا کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی منظوری نہیں ہے۔ اگر ریونیو رپورٹ کو دیکھا جائے تو ریونیو میں بھی ان کے حوالے سے ہمیں کوئی خاطر خواہ جو ہے ریکارڈ موصول نہیں ہو سکا ہے، جس پہ میں نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو ایک خط لکھا ہے جس میں نے لکھا ہے کہ یہ سوسائٹیز غیر قانونی ہے اور یہ سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے کے لیے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں دفتر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیونکہ غیر قانونی سوسائٹیز ہیں، ان کا کوئی جو ہے وہ قانونی جواز نہیں ہے اور یہ سادہ لوگ شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کے دفاتر کو سیل کیا جائے۔ تو جس پہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے یہ 3 اگست کو خط لکھا جاتا ہے اور 12 اگست کو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اس پہ بڑے واضح ریمارکس ساتھ مختلف علاقوں میں جو وہ دفاتر ہیں، جو سٹی زون ہے، صدر ہے اور شالیمار زون ہے، ان کے ایسیز کو لکھتے ہیں اور سخت ریمارک کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ان پہ کارروائی کی جائے اور اس کی فوراً جو ہے رپورٹ دی جائے، جمع کروائی جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے اور یہ کس طرح سے یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں۔ ناظرین، صرف یہ ہدایت ہی نہیں، ان ریمارکس نہیں ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک کورنگ لیٹر ساتھ لگایا جو اس اپلیکیشن کے ساتھ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے AC سٹی، AC شالیمار اور AC صدر کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ اس پہ جو ہے نا ایکشن لیں اور اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ سبمٹ کریں۔ لیکن ناظرین، افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سنتے ہی ہیں کہ سوسائٹی مافیا جو ہے وہ یقیناً ایسے لوگوں کو مینیج کرنے کا بڑا ماہر ہوتا ہے، وہ مینیج کر لیتا ہوتا ہے، لیکن 12 اگست سے آج 31 اگست ہو گئی ہے، ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی ہے۔ ہم نے 12 مرتبہ کوشش کی کہ ہم ان ایسیز سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ سوسائٹیز ہیں جن میں ٹیولپ انکلیو ہے، WRCCI ہے اور رسالہ ایگرو فارم ہے، ان کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر صاحب نے لیٹر لکھا تھا، اس کا کیا بنا، اس پہ کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو جس پہ ہمیشہ AC صاحبان جو ہیں وہ ٹال مٹول کرتے رہے۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جس لیٹر پہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد واضح
لکھتے ہیں کہ یہ سوسائٹیز جو ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور ان کے متحد جو افسران ہیں اے سی صاحبان وہ اس کو کسی خاتے میں سمجھتے نہیں ہیں میرے خیال میں، یا ایک تو یہ بات ہے کہ ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، یا وہ یہ ڈپٹی کمشنر کے احکامات تصور نہیں کر رہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، یہ میرے خیال میں سب سے بڑا کام ہے، جہاں عوام لٹ رہی ہو، عوام کا پیسہ جہاں پہ دھوکے سے لوٹا جا رہا ہو، اس سے بڑا اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی وجہ سے ڈپٹی کمشنر نے اس پہ بڑے سخت ریمارکس لکھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب یقیناً ایسے افیسر ہیں کہ جو یہ دیکھ کے یا جو لیٹر پڑھ کے وہ اس قدر اگریسو ہوئے کہ واقعی انہوں نے اس طرح کر کے عوام کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن 31 اگست تک ان تینوں سوسائٹیز کے حوالے ابھی تک کوئی کارروائی سامنے نہ آ سکی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، اور میں خصوصی طور پہ چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب کارروائی نہیں ہوتی تو ادارے مینیج ہو جاتے ہیں، جب ادارے مینیج ہو جاتے ہیں تو مافیا سٹرانگ ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ جو سوسائٹیز مافیا ہے یہ ہمیشہ اداروں کو مینیج کرنے کی بڑی مہارت رکھتا ہے، اور بڑی مہارت سے یہ ان افسران کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور یہی مین وجہ ہو سکتی ہے کارروائی نہ کرنے کی۔ ادروائز اتنے سخت احکامات جب ڈپٹی کمشنر کے ہوں تو اس پہ تو میرے خیال میں اسی روز کوئی نہ کوئی جو کارروائی سامنے آ جانی تھی۔ اگر وہ دن گزر گیا، کیونکہ اسلام آباد کے تھوڑے سخت حالات چل رہے ہیں، کچھ ایشوز اس نوعیت کے ہیں کہ جہاں پہ کچھ مصروفیات افسران کی اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اتنی بھی کیا مصروفیت ہے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اتنے اہم ایشو پہ آج تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی ہے۔ میری اس حوالے سے چیف کمشنر اسلام آباد سے یہ گزارش ہے کہ آپ کیونکہ نیولی یہاں پہ آئے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اچھے افیسر ہیں، آپ ان معاملات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میرے نوٹس میں کچھ چیزیں ہیں لیکن میں ان کو آپ کے گوش گزار اس پروگرام کے بعد کروں گا کہ آپ نے جن اپنے متحد اداروں کی میٹنگز کی یا جو ہدایات دیں، اس سے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ادارے جو ہے نا، ادارے کے افسران وہ بہتر کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کے بالکل صحت دفاتر جو ہیں ان میں بیٹھے اے سی صاحبان جو ہیں اگر کسی بات پہ دھیان نہ دیں یا اس پہ یہ کارروائی نہ کریں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کے لیے بھی اور چیف کمشنر اسلام آباد کے لیے بھی، کہ ان کے احکامات کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے کہ آج 20 دن تقریباً 20-21 دن ہونے کو ہیں تو ابھی تک اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کوئی جواز دیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو، یا انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہ کارروائی نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے نوٹس میں یہ چیز ہے کہ دفاتر ایز اٹ از اسی طرح چل رہے ہیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کی کارروائی عمل میں نہ لائی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چیزیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کرنی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور چیف کمشنر اسلام آباد اس کو بغور دیکھیں گے اور ان چیزوں کو ضرور عمل میں لائیں گے، اور کارروائی کا بھی جو ہے نا وہ موجب بنیں گے اور ان سے کارروائی ضرور کروائیں گے، یا جو حقائق ہیں ان کو ضرور سامنے لائیں گے۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام سے وابستہ ہیں۔ اگر عوام کے مسائل کو ہم اس طرح نظر انداز کرنے لگ جائیں تو یہ مافیا جو ہے وہ پورے ملک کو کھا جائے گا، جس طرح سے پہلے سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا فراڈ ہے، جو سب سے بڑی لوٹ مار ہے، وہ ایسی ہی نام نہاد سوسائٹی مالکان ہی کر رہے ہیں، یا ان کے جو سہولت کار ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اے سی صاحبان جو ہیں وہ سارے ہی ان کے سہولت کار بن گئے، لیکن ان پہ یہ سوال ضرور ہے کہ آپ نے آج تک اس پہ کارروائی کیوں نہیں کی۔ تو ناظرین، اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔